اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، دین اور خواتین کا اپنا پروگرام خواتین شرعی مسائل یہاں سے سیکھتی ہیں، سیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل سیکھتی رہیں گی. ہم بھی سیکھ رہے ہیں جناب. اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، اگر آپ نے اس کو فالو کیا ہے، لباس کے احکامات کے تعلق سے. آج اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جو گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے آج کا پروگرام. جناب، ہم نے بات کی تھی کہ لباس کے جو شرعی احکامات ہیں وہ کیا ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے جناب ستر پوشی، یعنی یہ ساتر ہونا چاہیے. ستر شوڈ بی کورڈ، یعنی یہ جو آپ کے اعضائے ستر ہیں ان کو چھپا ہوا ہونا چاہیے. ان کی حیت، ان کی بناوٹ واضح نہیں ہونی چاہیے. کسی خاص قوم کا شعار نہیں ہونا چاہیے، مذہبی شعار نہیں ہونا چاہیے لباس. اور خواتین مردوں کے مشابہ لباس نہ پہنیں، اور اسی طرح مرد خواتین کے مشابہ لباس کوشش کریں کہ نہ پہنیں. ویسے شریعت میں کوئی خاص لباس نہیں ہے، لیکن اگر ان شرائط کو ملحوظ رکھا جائے کہ جناب وہ سی تھرو نہ ہو، وہ بہت زیادہ چست نہ ہو، وہ ساتر ہو، اور اگر آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ایک اچھا لباس جو کہ نفیس ہو وہ آپ کے وقار میں، آپ کے ڈگنیٹی میں، آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. آج ہم اس کے حوالے سے مزید کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج لباس کے شرعی حکم کے تعلق سے. ہم پوچھیں گے جناب کہ خواتین جینز پہن سکتی ہیں؟ اگر پہن سکتی ہیں تو اب کیا شرعی ان کے لیے قیودات ہوں گی؟ اور دیگر سوالات بھی میرے پاس کوشچنئر میں موجود ہیں. آپ کے اذہان کے نقشوں پر جو سوالات ابھریں آپ ہم سے براہ راست کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں. میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ہے، ہم بہت پسند کرتے ہیں. عالمہ ثویبہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سلامت رہیے. جناب، ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت دلائل کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور ہم ان سے بھی بہت محبت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صدف پروین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سلامت رہیے. جناب، ہم سب کی خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ، اور میرے لیے باعث سعادت ہے آپ کا انٹروڈکشن کروانا. ہمیشہ میں ایسا کہتی ہوں، لیکن وہ اس لیے کہتی ہوں کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں جناب. میری عالمات کی میں شکر گزار رہتی ہوں، ان صاحب کی شکر گزار رہتی ہوں جتنے علماء کرام ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور اسپیشلی مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کی. آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اور جناب سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور ہم بات کریں گے لباس کے شرعی حکم کے تعلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لباس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کے شرعی حکم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فی نفسی لباس میں ہوں تو لباس ممنوع ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوارضات کہلاتی ہیں، اگر وہ لباس کو لاحق ہوں تو لباس ممنوع ہو جاتا ہے. شرعاً جو ہے لباس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں وہ وہی ہے کہ جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے اتنی مقدار میں لباس کو پہننا یہ فرض ہوگا. اب مرد کے جو اعضاء ستر ہیں وہ مختلف ہیں اور وضاحت انشاءاللہ آئے گی، اور خاتون کے حوالے سے مختلف احکامات ہیں. تو لباس جب مقصد جسم کو چھپانا ہے تو ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کا رنگ نہ جھلکے، اور اتنا زیادہ چست بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اعضاء کی حیت نمایاں ہو. اگر فیبرک کی بات کی جائے تو مرد کے لیے خالصتاً ریشم جو کیڑے سے حاصل ہوتا ہے اس کو پہننا اور سونا پہننا یہ شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہیں رکوں گی آپ کو. مرد کے لیے جو خالص ریشم ہے وہ پہننا اور سونا پہننا یہ جناب ممنوع ہے اور حرام ہے. بات کو مزید آگے بڑھیں گے اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے گا. اللہم صلی اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے لباس کے شرعی احکامات کے تعلق سے۔ خواتین اچھے انداز میں یعنی زینت کو اختیار بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ کون سا انداز ہو کہ جو باعث زینت بھی ہو اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق بھی ہو۔ اچھے انداز میں پیرہن زیبتن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی عالمہ سویبہ۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایک شرعاً ممانعت آتی ہے لباس کے اپنے فی نفسی حوالے سے اور دوسرے عوارضات کے حوالے سے، تو جن میں مرد کے لیے میں عرض کر رہی تھی کہ خالص ریشم جو کہ ریشم کے کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ، اور سونا پہننا یہ منع ہے۔ اسی طرح خواتین جیسے ان کے لیے پورا جسم چھپانا یہ ضروری ہے، اور مرد کے لیے اگر تکبر کے طور پر یہ اپنے ٹخنے کھلے رکھے تو یہ ممنوع ہے۔ تو اس طرح سے یہ لباس ہے کہ فیبرک کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو خواتین کے لیے ہر طرح کا کپڑا پہننا بالکل جائز ہے، لیکن شرائط وہی ہیں کہ اتنا موٹا ہو کہ اعضائے جسم جو ہیں وہ نظر نہ آئیں ان کے، اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان میں دیکھا جائے گا جیسے کہ تشبہ نہ ہو، یعنی مشابہت نہ ہو۔ اگر مرد عورت جیسے لباس پہننا شروع کر دے یا عورتیں مردوں جیسے لباس پہننا شروع کر دیں جنہیں دیکھ کر دور سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو کہ مرد ہے یا عورت، تو اس طرح جو ہے یہ لباس اختیار کرنا تشبہ کہلائے گا، تو یہ اس کی ممانعت آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے کفار یا فساق کے مشابہت اختیار کرنا لباس میں یہ بھی ممنوع ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ لباس کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے جس میں چہرہ بالکل نمایاں ہے اور اتنی بڑی تصویر ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو چہرے کے آپ کو فیچرز بالکل نظر آئیں کہ ناک ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، تو اس طرح کی تصویر جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی شرٹس پہنی جا رہی ہیں اور اس پہ پوری ہی فرنٹ سائڈ کورڈ ہوتی ہے فیس سے، تو اس طرح کا لباس پہننا بھی شرعاً ممنوع ہے۔ اگر نیت کا اعتبار کرتے ہوئے بات کی جائے تو وہ لباس پہننا ممنوع ہو جائے گا جس میں تکبر کیا جا رہا ہو، تفاخر کیا جا رہا ہو، ریاکاری ہو، یہ پہننا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا لباس پہننے کو شریعت مباح قرار دیتی ہے، جیسے عیدین پر اچھا لباس پہنا جائے یا جمعے کے دن لباس اچھا پہنا جائے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث کی جائے گی، اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کا شکر ادا کیا جائے گا، تو اس نیت کے ساتھ لباس پہننا مستحب ہے۔ مستحب ہے جناب۔ تحدیث نعمت کے طور پہ اچھا لباس زیبدن کیجئے، لیکن شرعی تقاضوں کو بھولنا چاہیے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعائیں ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کیا نام ہے میری پیاری بہن؟ ماریا بات کر رہی ہیں۔ ماریا معذرت، آپ تو ریگولر کالر ہو، مجھے کہنا چاہیے تھا ماریا کو، ہے نا ماریا؟ نہیں، آپ بھول جاتے نا اس لیے۔ جی کیا کروں، بس مجھے بہت پسند ہے آپ کی عالمہ بھی، آپ کا پروگرام بھی اور پورا بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ ماریا۔ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر جب ہم قرآن مجید کی دعوت کرتے ہیں سجدہ آ جاتا ہے، اکثر لوگ قرآن مجید کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نفل پڑھتے ہیں، میں بیٹھ کے پڑھتی تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہوتے ہیں نفل نماز میں؟ ہاں جی۔ اور تیسرا سوال، جی تیسرا سوال، جمعرات اور جمعے کو میں درود پاک پڑھتی ہوں، وہ اللہم صلی علی سیدنا، تو یہ پڑھنا چاہیے یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کے تینوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ماریا، بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کا، سوالات نوٹ کر لیے، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی آپ نہ کہیے، وہ خود کہہ دیں گی۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کوئی سرگوشی کی تو آواز آ رہی تھی۔ اچھا آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں، یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صدف پروین۔ خواتین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، دین اور خواتین کر رہے ہیں، تو خواتین کی بات نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ باریک لباس پہننا، بہت زیادہ فٹڈ لباس پہننا، چست لباس پہننا، شرعی حکم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 3 بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ستر چھپانا ہے، اور دوسرا یہ کہ موسمی اثرات سے حفاظت، اور تیسرا زیب و زینت کا اظہار۔ تو ان میں جو سب سے پہلا جو لباس کا مقصد ہے وہ ستر پوشی ہے، ستر کو چھپانا ہے۔ لہٰذا اگر لباس اس طرح کا ہے کہ جس سے ستر پوشی کی رعایت نہیں ہوتی، یعنی وہ یا تو مختصر ہے یا اتنا باریک ہے کہ جس سے اعضائے ستر نمایاں ہوتے ہیں، یا اتنا باریک تو نہیں ہے لیکن ٹائٹ اتنا زیادہ ہے کہ بالکل اس کی حیت معلوم ہوتی ہے،
تو اس طرح کا لباس پہننا یہ منع کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی طرف دوسروں کو نظر کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے. تو اب چاہے وہ خواتین پہنے یا مرد پہنے، دونوں کے لیے پھر ممانعت ہوگی. لیکن اگر جیسے خواتین ہیں، خواتین کی گیدرنگ میں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ جن کا خواتین کے آپس میں پردہ نہیں ہے، جیسے کہ باریک لباس تو ہے لیکن اس میں لائننگ لگائی ہوئی ہے اور وہ بازو کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، یا اسی طرح جارجٹ کے دوپٹے وغیرہ پہنے ہوئے محارم کے سامنے یا خواتین کے سامنے، تو پھر اس میں حکم جواز ہوگا. لیکن وہ نماز وغیرہ کے لیے اس میں احتیاط کریں گے، بڑی چادر وغیرہ. ٹھیک ہے، نماز اس میں نہیں ہو سکتی اگرچہ کوئی نامحرم سامنے نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے آپ کا ستر کور ہونا ضروری ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ہم آپ کی سمجھائیں گے، اور شرعی لباس کے تعلق سے میری بہنوں نے کلام کیا اور باریک اور چست لباس کے تعلق سے کلام کیا گیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. لباس کے حوالے سے دونوں جو سوالات ہوئے، اس کے جواب میں سے راسل گفتگو ہو گئی. میں اس پہ ایک الگ زاویے سے، ڈیفرنٹ اینگل سے اس پہ گفتگو کر دیتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من البسا ثوب شہرت فی الدنیا، کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے، لباس شہرت پہنے، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. ثم الہبا فیہ نارا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا. یہ وعید حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی گئی لباس شہرت استعمال کرنے والے کے لیے، کہ لباس شہرت جو بھی دنیا میں پہنے گا، اس لباس شہرت پہننے کے نتیجے میں بدلے کے طور پر اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا بروز قیامت، اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہاں میں اپنے عقاب سے، اپنے عذاب سے معمون رکھے، اور اپنے مقبولوں کے طفیل اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مقبولوں میں شامل فرمائے، محروموں اور مطرودوں سے بچائے. آمین. اب لباس شہرت سے مراد کیا ہے؟ لباس شہرت سے مراد کے بارے میں علماء کرام کے، محدثین کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ لباس شہرت کسے کہتے ہیں. جو زیادہ اقوال ہیں اس کا نچوڑ یہ ہے، جو گفتگو ہے ان کی، اس کو میں اس طرح جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو مین جو راجح اقوال ہیں ان کا بیان بھی آ جائے اور لنک اپ بھی ہو جائے گفتگو. ایک تو لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ فخر اور تکبر کے لیے، جتانے کے لیے، بڑائی جتانے کے لیے جو لباس استعمال کرے. ایک تو لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے لباس پہننے کا مقصد کہ قیمتی لباس پہننا ہے اور اس لیے پہن رہا ہے کہ تکبر کرے اور اپنی بڑائی جتائے، تو یہ لباس شہرت ہے، اس پر یہ وعید ہے. ایک دوسرا کہ ایک آدمی کو وہ خوبی حاصل نہیں ہے لیکن وہ یہ شو کرانا چاہ رہا ہو کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی درویش نہیں ہے، صوفی نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، لیکن وہ لباس پہننا شروع کر دے عبادت گزاروں والا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ میں بھی عبادت گزار ہوں، میں بھی پارسا ہوں، میں بھی درویش ہوں، تو یہ بھی لباس شہرت میں شامل ہے. یعنی اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے، پارسا ہے نہیں، جو پارسا ہے وہ تو ظاہری بات ہے پارساؤں والا لباس پہنے گا، لیکن جو پارسا نہیں ہے، صرف لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے جو اس کے اندر در حقیقت نہیں ہے، اس کی خاطر صرف ایسا لباس پہنے گا، اس کی خاطر صرف ایسی دستار پہنے گا یا ایسا پیراہن زیب بدن کرے گا، تو وہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے، اس وعید میں داخل ہے. بروز قیامت ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. دو باتیں ہو گئی. اسی طرح کسی کو کوئی منصب حاصل نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی کسی منصب کا، میں مثال لیتا ہوں، جیسے کوئی منصب ہے، مفتی اسلام ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ ایک لباس پہنتا ہے کسی جگہ پر، کوئی وہ وضع قطع ہو ایسی کہ وہ صرف یہ لباس وہی لوگ پہنتے ہوں جو اس منصب کے اہل ہوں. اب یہ بندہ ہے، یہ اس منصب کا حامل نہیں ہے، اس کے پاس وہ منصب تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں بھی وہی ہوں، ان کے سامنے صرف یہ شو کرنے کے لیے، شو آف کے لیے ایسا لباس پہن لے گا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح دنیاوی طور پر بھی جہاں ڈریس کوڈ ہو، کوئی کسی ایسے اس کا کسی عہدے کا، اور اس بندے کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے لیکن وہ جان بوجھ کے وہ جتانے کے لیے وہ لباس استعمال کرے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا لباس شہرت کے اندر. اسی طرح بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہاں لباس شہرت سے مراد حقیقتاً لباس نہیں ہے بلکہ یہاں اعمال مراد ہیں. کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرے، ریاکاری کے لیے عمل کرے، نیک عمل کرے، تو یہ یہاں وہ مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ بہرحال یہ سارے اقوال اپنی اپنی جگہ درست ہیں، یہ یوں درست ہیں کہ جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ ساری الگ الگ بھی ممنوع ہیں۔ اس حدیث کے مصداق میں داخل ہوں یا نہ ہوں، یہ وعید بطور خاص ان پہ چسپاں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن یہ ساری باتیں الگ الگ بھی ممنوع ہیں، اسلام میں ان کو کنڈیم کیا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ وعید بھی جو ساتھ ارشاد فرمائی گئی، تو لہذا اس لباس شہرت سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لباس شہرت سے بھی بچائے، اور لباس شہرت کے نتیجے میں جو وعیدات فرمائی گئی ہیں ان وعیدات کا مصداق بننے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں لباس تقوی عطا فرمائے، جو فرمایا گیا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا جو لباس ہے وہی سب سے عمدہ لباس ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ حضرت، ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا خواتین جینز پہن سکتی ہیں؟ دیکھیں جینس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا فیبرک اتنا موٹا تو ہوتا ہے کہ وہ باڈی کو کور کرتا ہے، اور ایک اعتبار سے اگر جسم ڈھکنے کا تقاضا ہے وہ تو پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری اس کے اندر خرابی یہ آتی ہے کہ پہلے تو یوں ہی ہوتا تھا کہ مردوں اور خواتین کی جینس کا اسٹائل ایک ہی ہوتا تھا، تو اس کے اندر پھر مسائل ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے خواتین کے لیے الگ سے ہی جینس بنائی جا رہی ہیں جو کہ شاید مردوں والی سے بھی کچھ زیادہ ہی ٹائٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے۔ تو لیکن اگر یہ کہ کوئی ضرورت صحیح ہو تو اس کی بنیاد پر اگر قمیص پہن لی جائے، لمبی قمیص پہن لی جائے اور جینس پہنی جائے، یا جو ہے عبایا وغیرہ یوز کیا جائے گھر سے باہر نکلتے وقت اور جینس پہنی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح پاکستان سے باہر ممالک کے اندر جہاں پہ تعصب بہت سرد زیادہ ممالک ہیں وہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر لانگ ٹاپس پہنے وہ خواتین نا، تاکہ آپ کور ہو جائے ان کا ایریا۔ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جاب وغیرہ اگر کرتی ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا لباس نہ پہنیں تو وہ ڈھیلا ڈھالا لباس اس طرح یوز کریں اور اوپر سے کچھ اس طرح پہن لیں جس سے کہ ان کے اعضاء جو ہے وہ اس طرح نمایاں نہ ہو، اس کی حیت دکھائی نہ دے، تو پھر ان کے لیے تو گنجائش نکلے گی۔ یا لوز جینز بھی خریدی جا سکتی ہے، تھوڑا سا سرچ اگر کیا جائے۔ جی بالکل، یہ آپ لوز جینز اگر پہننی ہی ہے تو خرید لیں، ویسے مشورہ یہی ہوگا کہ نہ پہنے اس طرح کا لباس جس میں خطرہ رہے کہ اللہ اکبر، دیکھیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب یہ خطرے والا لباس ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ثنا، خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اور یہ پوچھنا تھا اگر کسی کا سوتے میں تھوڑا سا یورین پاس ہو گیا تو فجر کی نماز کے لیے اس کو پورا غسل کرنا ضروری ہے یا صرف نیچے ہو کے نماز ہو جائے گی؟ اور نماز پڑھی تھی وہ کیا لوٹانا پڑے گی اب؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی میں آپ کی سمجھاؤں گی، چھوٹی بچیاں ہیں ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچی ہیں، اتنی سمجھدار نہیں ہیں، تو کیا ان کو لڑکوں جیسے کپڑے پہنا دیں؟ ماؤں کے لیے ہے یہ سوال۔ دیکھیں پہلے زمانے میں اس طرح کا ہوتا تھا کہ لڑکوں کے لیے الگ ہیں لڑکیوں کے لیے الگ ہیں، آج کل دیکھا جائے تو اس طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں جو یونی سیکس ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں پہنے یا لڑکے پہنے، اس میں کوئی آئیڈینٹیکل اس طرح کے ڈریس نہیں ہوتے، تو اگر پہنا رہے ہیں تو یہ اس میں حکم جواز ہوگا۔ یا اب اگر جیسے جینس کے پہلے ہوتے تھے پینٹ شرٹ وغیرہ، وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے الگ ہوتا تھا، لڑکوں کے لیے بچیوں کے لیے الگ ہوتا تھا، لیکن آج کل اس کے اندر بھی ویرائٹی موجود ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ جینس کے پینٹ شرٹ ہوتا ہے اور مردوں بچوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واقعی میں کچھ اس طرح کے ڈریسز ہیں کہ جو لڑکوں کے لیے خاص ہیں وہ بچیوں کو پہنائے جا رہے ہیں، یا بچیوں کے لیے خاص ہیں وہ لڑکوں کو پہنایا جیسے کہ فراک ہے، وہ اگر کسی بچے کو پہنا دی جائے، لڑکے کو پہنا دی جائے، تو ایسے بات ہے کہ یہ پتہ ہی چلے گا کہ لڑکیوں کا لباس اس کو پہنا دیا، تو پھر اس میں ممانعت ہوگی، لیکن فی نفسی ہی جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں ڈریسز جو سب پہ چلتے ہیں وہ پہنائے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ خوش آمدید۔ میرا نام بختاور ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے ہے، جی بختاور، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے، اپنے ربوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے لباس کے شرعی احکامات کے تعلق سے۔ آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے درمیان موجود ہیں آن دی سیٹ، اور آن دی بی پر مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ کی کالز بھی شامل کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ کے اینڈ میں میں تمام سوالات شامل کروں گی، مفتی صاحب کی سمت ہم بڑھیں گے، لیکن ابھی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں عالمہ سویبہ، آپ کی سمت آؤں گی۔ بچوں کو ہم ایسے آج کل لباس پہنائے جا رہے ہیں، بلکہ ایسی زبردست یہ لوگ آج کل ڈیلز بنا رہے ہیں کہ جو ایونٹ آتا ہے وہ تصاویر لباس پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اب وہ پرنٹڈ ہیں یا ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، جو بھی اس کی صورت ہے۔ تو لباس ایسا پہننا یا پہنانا جس پہ تصویر ہو، اب وہ چاہے کسی انسان کی ہو، کوئی فیس ہو یا کسی جانور کی ہو، کیا شرعی حکم ہوگا؟ اسپیشلی اب عید الاضحیٰ قریب ہے، تو میں نے ایسی کچھ تصویریں دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جس پہ جانور بنے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ عید قربہ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، اس طرح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ آپ کیسی ہو میری بہن؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے مجھے آپ کا پروگرام بہت بہت پسند ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ایک پریگننٹ عورت کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کو پرہیزیں کرنی چاہیے؟ بعض بڑی ہمیں کہتی ہیں نا کہ یہ کریں، ایسے کریں۔ میں بھی ان مسئلوں سے گزری ہوں، سوچو آپ نہیں نکل سکتے ہم، لیکن شریعت کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے، اور یہ سارے سوالات ہم شامل کریں گے۔ جی، ایسا لباس معذرت بچوں کو پہنانا یا بڑوں کا بھی پہننا کہ جس کے اوپر تصاویر بنی ہو۔ جی دیکھیں، اس کا کچھ میں نے ذکر پہلے جواب کے ضمن میں کر ہی دیا، لیکن یہ کہ مطلقاً تصویر منع نہیں ہے۔ اسلام میں جو تصویر منع ہے وہ چہرے کے اصل میں ممانعت ہے، کیونکہ خواتین کے بھی اس طرح کے پرنٹڈ لباس دیکھنے میں آئے ہیں لان وغیرہ کے، جس میں برڈس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتی ہیں اسے لے کر کے اس میں نماز ہوگی یا نہیں، ہم پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ اگر اتنی بڑی تصویر بنی ہے یا چہرہ وغیرہ موجود ہے کسی جانور کا، انسان کا، کسی بھی زیرو کا، کہ آپ اس کو اگر زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو پورے اعضاء کے فیچرز جو ہے وہ فیس کے جو ہے فیچرز پتہ چلیں، تو اتنی بڑی تصویر کے ساتھ جو ہے یہ ممانعت بھی ہے، اس کو پہننا بھی منع ہے، اور اس طرح اس میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب رہا سوال بچوں کا کہ بچوں کو اس طرح کی پہنانا لباس، تو ظاہری بات ہے کہ ممنوع ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ٹیڑھی میڑھی شکلیں ہوتی ہیں، کارٹونز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، کلرفل ہوتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کی دلجوئی کی خاطر ان کو اس طرح کا لباس پہنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایسا پہنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا، اور آپ کے سمت آتی ہوں صدف پروین۔ آج ہماری جو بہنیں اس طرح لباس کے تعلق سے جو پروگرام دیکھ رہی ہیں، انہیں خواتین کے اسپیشلی لباس کے تعلق سے کیا پیغام دیں گی؟ جی، یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں، انہیں ایسے لباس پہننے کی عادت ڈالیں کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر ان کو آگے چل کے پرابلم نہ ہو، ورنہ پھر ہم عادت ایسی ڈال دیتے ہیں لباسوں کی تو پھر وہ وہی لباس پہننے ہوتے ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ابتدا ہی آپ ایسی کریں کہ جو اسلامی لباس ہے، بچپن میں بھی یہ نہ سوچیں بچی تو ہے، کیا ہوا، تو ہے تو کیا ہوا، بچی کو پورے لباس ہی تو اور پہنائیں۔ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس لیے بچیوں کے سلسلے میں تو بہت زیادہ احتیاط شروع سے ہی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالرز کے سوالات ہیں۔ ماریہ بہن نے میری پوچھا ہے، ملتان سے کال آئی ہے کہ تلاوت کے دوران جو آیات سجدہ آ جاتی ہیں تو کچھ بہنیں مصحف شریف کے اوپر ہی، یعنی قرآن شریف کے اوپر ہی سجدہ کر لیتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ لیکن ایسے کرنا درست نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے وہ زمین پہ کیا جائے گا، یا زمین کے ساتھ متصل جو چیز ہوتی ہے اس پہ سجدہ کیا جائے گا۔ جو عام نماز کا سجدہ جس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح یہ سجدہ کیا جائے گا۔ مصحف شریف پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس سے سجدہ ادا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نوافل وہ بیٹھ کے ادا کرتی ہیں ماریہ بہن، تو ہاتھ کتنا اٹھائیں؟ جس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اسی طرح ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی کھڑے قیام اور قعود میں کوئی فرق نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی حالت میں۔ مرد کے لیے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور عورت کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ خاتون نفل بیٹھ کے پڑھیں گی تو بھی ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی۔ ٹھیک ہے حضرت۔ وہ جمعرات اور جمعے کو درود پاک پڑھتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ کہہ رہی ہیں یہ پڑھوں، کوئی اور سا پڑھوں، یا صلی علی محمد پڑھوں؟ دیکھیں، درود شریف تو کوئی سا بھی پڑھا جائے باعث خیر ہی ہوتا ہے، برکت کا ہی باعث ہوتا ہے۔ جو درود شریف انہوں نے بیان کیا کہ میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یہ پڑھتی ہوں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، حسن ہے، اس کے حسن ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں۔
اور جو انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں درود شریف پڑھے جا سکتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی برکات ہیں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ درود شریف ویسے ایک سیگا اگر آپ مختص کرنا چاہیں تو بھلے کر لیں، لیکن جو ہے بدل بدل کے پڑھا کریں تاکہ آپ کو اس میں لذت زیادہ محسوس ہو، حضور کا نام جو ہے وہ الگ الگ انداز میں لیں، الگ الگ انداز میں دعا مانگیں، اور ہر درود پاک کی اپنی ایک نورانیت، برکت اور روحانیت ہے، تو آپ کو ہر برکت، ہر روحانیت سے آپ کو فائدہ ملے۔ ویسے بھی پھول، درود پاک کی مثال پھول کی مثال ہے، اور پھول جو ہے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، تو ہر درود شریف کی اپنی ایک خاص برکت ہے، اپنی ایک خاص نورانیت اور روحانیت ہے، تو بدل بدل کے پڑھنا جو ہے وہ اولا ہے۔ لیکن اگر اپنی آسانی کے لیے یا کسی کو خشوع و خضوع زیادہ محسوس ہوتا ہے کسی درود پاک میں تو وہ اسے فکس کرنا چاہے، مختص کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ساتھ کبھی کبھی بدل کے بھی پڑھا کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سمجھا دیا۔ ثنا بہن پوچھتی ہیں کہ سوتے میں اگر یورین پاس ہو گیا تو اب اگر وہ فجر کے لیے اٹھتی ہیں تو ان کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ غسل کریں، ٹانگیں دھو لیں، یا نیچے کا پورا حصہ دھوئیں، اس کے بعد نماز ادا کر لیں؟ وضو کریں گی تو وضو ہو جائے گا، اور اگر کسی غلطی کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس کو دہرانا ہوگا، لوٹانا ہوگا؟ مکمل غسل کرنے کی اس میں حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ناقض وضو ہے، اس سے صرف ان کا وضو ٹوٹا ہے، تو ایک تو وضو ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے کپڑے چینج کریں گی، یا پھر اس کپڑے کو اسی میں پڑھنی ہے تو اسے پاک کرنا ضروری ہے، نہیں ادروائز کپڑے چینج کر کے پڑھیں، اور جو ہے وہ بدن دھو لیں، جہاں جہاں چھینٹے پڑے ہوئے ہیں وہ بدن کا وہ حصہ دھو لیا جائے گا، تو اس سے جو ہے وضو بھی ہو جائے گا اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اسے دھوئے بغیر کوئی نماز پڑھ لی ہے تو دھوئے بغیر نماز پڑھ لی ہے پھر تو ظاہر بات ہے نماز ہوئی نہیں نا، وہ نماز تو لوٹانی پڑے گی، یعنی وہ واجب الادا ہوگی، ٹھیک ہے، از سر نو وہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ وضو نہ کیا، وضو تو لوگ کرتے ہی ہیں، غسل تو اس پہ لازم ہی نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ بغیر غسل کے پڑھ لیے، تو غسل تو لازم ہی نہیں، غسل کے بغیر اگر پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بختاور بہن نے پوچھا ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جمہور فقہائے کرام کا موقف یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا موقف بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی بھی اکثریت کا موقف یہی تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو حضرات، جو لوگ حنبلی ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، وہ ظاہری بات اپنی فقہ کو فالو کریں گے، وہ اس سے وضو کریں گے۔ باقی جو حضرات مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنفی ہیں، ان کا وضو سے نہیں ٹوٹتا، وہ وضو نہیں کریں گے۔ کوئی ویسے وضو کرنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ رہ گئی ایک حدیث مبارک ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، اکثر صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو کا حکم ارشاد فرمایا ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے۔ تو اس کا جواب ان حضرات فقہا کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، بعض حضرات فقہا کا فرمانا یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، ابتدائے اسلام میں تو یہ حکم تھا، بعد میں جو ہے اسے منع، اس حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ جیسے پہلے ہر آگ پہ پکی ہوئی ہر چیز سے وضو کا حکم تھا، پھر اس کے بعد خاص اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے بھی منسوخ کر دیا گیا۔ بعض حضرات کا فرمانا یہ ہے، اور بعض حضرات فقہا کا فرمانا یہ ہے کہ منسوخ تو نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر وضو کا فرمایا گیا ہے، یہاں وضو سے مراد یہ اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ لغوی وضو مراد ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں ایک چکناہٹ ہوتی ہے اور خاص قسم کی بو ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لو، یعنی ہاتھ منہ دھو لو۔ تو لغوی وضو مراد ہے، اصطلاحی وضو مراد نہیں اکثر فقہا کے نزدیک۔ تو لہذا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی پھر بھی اختلاف فقہا سے بچنے کے لیے، چونکہ ضابطہ ہے خروج عن الخلاف مستحب، اختلاف علماء سے بچنا مستحب ہے، تو ایسا عمل کرنا کہ جس میں کوئی اختلاف ہوئے نہیں، سب کے نزدیک بالاتفاق عمل درست ہو جائے، ایسا کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیتا ہے تاکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق بھی اس کا وضو درست ہو جائے، اس کی نماز درست ہو جائے، بقیہ کے نزدیک تو پہلے ہی درست تھی، ان کے نزدیک بھی درست ہو جائے، تو کوئی اگر اس وجہ سے وضو کر لیتا ہے لازم نہ سمجھتے ہوئے، واجب نہ سمجھتے ہوئے، احتیاطاً صرف ایسے ہی، اس احتیاط میں کوئی حرج نہیں، اس میں حرج نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اس پر تو اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ خصوصی طور پہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میری خوش دامن نے بھی مجھے کافی سمجھایا تھا اس معاملے میں کہ بیٹا یہ یہی نہیں ہونے چاہیے، یہ کافی ساری قباحتیں ہوتی ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ ہیں، آپ شرعی حکم بتا دیجئے۔ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس موقع پہ نوافل پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، کسوف وہ نمازیں ہیں وہ نماز پڑھی جائے، اگر کوئی اور شرعی عذر نہ ہو تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی جائے،
اور دعائیں پڑھی جائیں جو حدیث کے اندر منقول ہیں. انہیں کام سے روکنا، لٹا دینا سیدھا، کام سے روکنا یا سیدھا لٹا دینا یا کہنا جناب باہر نہیں نکلنا، اس سے یہ ہو جائے گا، چلنا پھرنا نہیں ہے، بچے پہ کوئی اثر پڑے گا نہ اس سے بچے پہ کوئی اثر پڑتا ہے. زچہ بچہ دونوں پہ کسی قسم کا کوئی اثر سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے نہیں پڑتا. یہ توہمات ہیں، یہ سپرسٹیشیس جو لوگ ہوتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، ان کو ان توہمات سے بچنا چاہیے، اوہام پرستی سے بچنا چاہیے. اسلام اوہام پرستی کا کلا کما کرتا ہے، منع فرماتا ہے، کنڈیم کرتا ہے اور بڑی جو ہے وہ شدت کے ساتھ کنڈیم کرتا ہے. لیکن یہاں ایک احتیاط یہ ضرور ملحوظ رہا ہے کہ پہلے بھی اس کی طرف توجہ میں دلاتا رہتا ہوں کہ جہاں پر ایسا ہو کہ لوگ سمجھانے کے باوجود نہ سمجھتے ہوں تو وہاں پر اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کے سامنے جان بوجھ کر ایسا کام نہ کیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو اگر کوئی واقعہ تقدیر الہی سے رپورٹ ہو گیا تو وہ جو ان کی بد اعتقادی تھی، وہ اوہام پرستی، وہ توہم پرستی، وہ بد اعتقادی دل میں قرار پکڑ جائے گی اور آگے کافی عرصے تک وہ اسی کو دلیل بناتے رہیں گے. دیکھو فلاں نے ایسے کیا تھا نا، بات نہیں مانی بڑوں کی، تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اور تو لہذا یہ حقیقت ہے. تو وہ بد اعتقادی ان کی پختہ ہوگی. تو ان کو بد اعتقادی سے بچانے کے لیے، اس فتنے اور فساد سے حفاظت کے لیے احتیاط کے طور پر کوئی اگر ان کے سامنے ویسا کام نہیں کرتا، بچتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. باقی ایک لفظ جو ہے وہ یہ لفظ سن کے حوالے سے ایک وضاحت کر دیتا ہوں. تھوڑا لوگ ابھی بات بھی ہو جائے کہ وہ سن بلوغ بولا جائے گا، سن بلوغ جو ہے درست نہیں. سن کہتے ہیں عمر کو، جیسے کہا تھا نا کم سن، چھوٹی عمر، اسی طرح سن بلوغ، بلوغ کی عمر. تو یہ عمر ہے، عمر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں سن لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. سن استعمال کرنا درست ہے، یعنی جس طرح کم سن کہا جاتا ہے، کم سن نہیں کہا جاتا، تو اسی طرح سن بلوغ کہا جائے گا، سن بلوغ استعمال کرنا درست نہیں. بہت شکریہ حضرت. بیوہ کی عدت کے تعلق سے سوال آیا کہ کیا ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن. اگر بیوہ خاتون حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس ڈیلیوری ان کی عدت ہوتی ہے وضع حمل جو ہے. اور اگر جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، عام حالات ہیں، تو پھر اس صورت میں 4 ماہ 10 دن ہے. اچھا 4 ماہ 10 دن کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ان کی عدت جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہوا قمری مہینے کے آغاز میں، بالکل پہلی تاریخ تھی، قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، تو اس صورت میں عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی. لیکن اگر قمری مہینے کے دوران میں ان کا انتقال ہوا، مثلا شوہر کا انتقال ہوا 14 ذوالقعدہ کو، تو اب جو ہے وہ اس میں 4 مہینے 10 دن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں فگر رکھا جائے گا 130 دن. کیونکہ ویسے تو قمری مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لیکن یہاں اب 29-30 کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ فکس جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کا حساب لگا کے 130 دن یہ فکس ہے. اب 130 دن عدت ہوگی. 130 دن عدت پوری کرنا ان کے لیے ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اور اس دوران بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جہاں تک پردے کی بات ہے تو پردہ عام حالات میں جن سے پردہ واجب تھا، عدت میں بھی ان سے پردہ واجب ہے. عدت میں کوئی الگ سے پردہ نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے اگر ویسے پردہ نہیں کرتے اور عدت میں پردہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، انہیں منع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جناب عام حالات میں تو پردہ آپ کرتے نہیں، تو عدت میں کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ کسی دوران پردہ کر رہے ہیں، کسی بہانے شرعی حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو انہیں کرنے دینا چاہیے اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. مہینوں سے مراد جو ہے یہاں پر قمری مہینے ہیں، اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار عدت میں نہیں ہوگا. اور عدت کے خاتمے پر بعض جگہوں پر رسمیں ہیں کہ جناب وہ بھائی کے گھر جائیں گی یا فلاں کے گھر جائیں گی، تو وہ جانا ضروری نہیں ہے. اگر چلی جائیں تو حرج بھی نہیں ہے. شرعی بھائی اگر محبت سے بلا لیں تو اس میں بھائی بلانے اس میں حرج نہیں ہے، اور وہ خود بھی جانا چاہیں، اگر بھائی کو بتا کر اگر جانا چاہتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کو شرعی طور پر لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے. شرعی حکم ایسا کوئی نہیں ہے سچ ہے کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک بہن نے پوچھا ہے، اچھا نہیں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب نفلی صدقہ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا روزانہ صدقہ کرتے رہتے ہیں. اب وہ پیسے اگر تھوڑے جمع ہونا شروع ہو گئے ان کے پاس، اور اس میں سے اگر ان کو چینج لینا ہے کسی بڑے نوٹ کے لیے، اپنی کرنسی کا چینج اگر ان کو چاہیے، تو کیا وہی جو نفلی صدقے کے لیے انہوں نے اماؤنٹ رکھا ہے اس میں سے لے سکتے ہیں؟ اس میں سے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. وہ نفلی صدقہ ہے، ویسے بھی فرض صدقہ تو ہے نہیں. فرض تو ہے نہیں. بہت شکریہ حضرت آپ کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا. ماشاءاللہ جو داغانہ آپ کا انداز ہے اور ہمیشہ تسلی بھی ہوتی ہے اور تشفی بھی ہوتی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ صبیبہ آپ کا، عالمہ صدف پروین آپ کا. ناظرین آپ لوگوں
کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں جناب. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی گنجائش بھی رہتی ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اگر ہم سے کہیں کوئی کمی کجی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.